اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، الحی القیوم، ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہے گا، القیوم، سب کی زندگیاں قائم کرنے والا وہی ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، سنہ کے معنی اونگ، نوم کے معنی نیند، اسے نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند آتی ہے، کیونکہ اونگ بھی تھکن کی وجہ سے آتی ہے اور نیند بھی تھکن کو دور کر دیتی ہے۔ وہ رب العالمین ہے، وہ تھکتا نہیں ہے، وہ سوتا نہیں ہے۔ صوفیوں کے کلام میں یہ بات ملتی ہے کہ جب انسان سو رہا ہو تو وہ یہ تصور کرے کہ میرا رب سونے سے پاک ہے، میں اپنے معاملات رب کی بارگاہ میں سپرد کر کے سوتا ہوں، میرا رب تمام معاملات کو حل کرنے پر قادر ہے۔ اسی طرح انسان مشکل میں ہے تو وہ بھی یہ تصور کر سکتا ہے۔ بات اصل وہیں پر آ جاتی ہے کہ جب یا کافی انتل کافی کا تصور ذہن میں بیٹھ جائے اور یہ تصور قائم ہو جائے کہ میرا بھروسہ اللہ کی ذات پر ہے، تو انسان ہر معاملے میں اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں سپرد کرتا ہے۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض، اسی کے لیے ہے آسمانوں میں جو کچھ ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، سب کچھ اللہ ہی کا ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اس کی اجازت کے بغیر کون اس کے پاس سفارش کر سکتا ہے؟ تو اجازت کے بغیر کوئی نہیں کر سکتا، الا باذنہ، اور اگر اذن ہو تو اللہ کے اذن سے بندے سفارش کریں گے۔ ایک حافظ قرآن 10 افراد کی شفاعت کرے گا جو بعمل ہوگا، ایک شہید 70 افراد کی شفاعت کرے گا، اور ایک حاجی جس کا حج مقبول ہوا وہ 400 افراد کی شفاعت کرے گا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک میں شفاعت کبریٰ کا جھنڈا ہے، آپ شفاعت فرمائیں گے اور آپ ہی کی شفاعت سے حافظ قرآن، شہید اور حاجی کو شفاعت کرنے کا اختیار دیا جائے گا، اور حضور کی شفاعت کے بغیر جنت میں کوئی مسلمان نہیں جائے گا۔ جنت میں جو مسلمان جائے گا وہ حضور کی شفاعت کے صدقے میں جائے گا۔ اللہ تعالی کی یہ مشیت ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ بہت عظیم الشان مفسر ہیں، آپ فرماتے ہیں قیامت کا دن 50,000 سال کا دن ہے۔ یہ مت سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ کو حساب کتاب میں دیر لگتی ہے، ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ یہ 50,000 سالہ دن حساب کتاب کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس دن محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بتائی جائے گی۔ تمام لوگ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ فرمائیں گے اذهبوا الی غیری، کسی دوسرے کے پاس جاؤ۔ تمام لوگ تمام نبیوں کے پاس ہوتے ہوتے پھر حضور کی خدمت میں جائیں گے اور حضور فرمائیں گے انا لہا انا لہا، میں ہی تمہاری شفاعت کروں گا۔ بخاری شریف، مسلم شریف دونوں کتابوں میں مکمل احادیث طیبہ میں، بلکہ کئی احادیث میں اس واقعے کو یعنی قیامت کے اس منظر کو بیان کیا گیا۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، تمام اگلی پچھلی باتیں اللہ جانتا ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ، کوئی اس کے علم میں سے کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی یہاں تک آیت پڑھے اور ترجمہ کر دے تو بظاہر اس آیت کا مفہوم یہ محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو علم نہیں دیتا، لیکن دینے کی بات نہیں، بلکہ فرمایا کوئی اس کے علم سے کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتا، الا مگر بما شاء، جو وہ چاہے۔ تو اللہ تعالیٰ جتنا چاہے علم دیتا ہے۔ اپنے نبیوں کو اس نے وہ علم دیا کہ ساری مخلوق کے علم کو جمع کر دیا جائے تو تمام نبیوں کا علم اس سے بھی بلند و بالا ہے، اور ہمارے آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو تو سب سے زیادہ علم دیا گیا۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی آسمان و زمین کو گھیرے ہوئے ہے۔ یہاں کرسی سے مراد علم اور قدرت ہے، اس کا علم آسمان و زمین کو گھیرے ہوئے ہے۔ ولا یؤودہ حفظہما، آسمان و زمین کی حفاظت اس پر دشوار نہیں،
وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہی بلند بالا اور عظیم ہے۔